فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ دونوں نے مجھے کھڑا کیا اور پھر میری تمام جیبیں خالی کر دی گئی۔ ٹھیک ہے، تم باہر رکو، عدیل نے کہا اور دونوں مجھے گورتے ہوئے باہر نکل گئے۔ عدیل سوالیہ نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ تمہارا تعلق لائن آف کروزل سے ہے، میں نے کہا۔ یہ سب کچھ تمہیں معلوم ہے، عدیل نے جواب دیا۔ میں تم سے ایک سودا کرنا چاہتا ہوں۔ خوب، اس کی نوعیت، میرا انکشاف تمہاری آنکھیں کھول دے گا، لیکن اس کے عوض تم مجھے کیا دو گے؟ تم کیا چاہتے ہو؟ عدیل کواری نے سوال کیا۔ $1,00,000۔ یہی معاوضہ میرا کسی اور سے طے ہوا تھا۔ کیا تمہارا انکشاف اتنا قیمتی ہے؟ وہ بولا۔ اس کا اندازہ تم خود کر لینا، میں نے کسی قدر اعتماد سے جواب دیا۔ چلو ٹھیک ہے، تمہاری زندگی اور $1,00,000 نقد، بشرطے کہ تم مجھے متاثر کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ تم اپنے وعدے کی پابندی کرو گے؟ کوئی ضمانت نہیں ہے، صرف اعتماد کرنا ہوگا، عدیل کواری نے کہا۔ مسٹر عدیل کواری، آپ کا تعلق لائن آف کروزل سے ہے اور میں ان لوگوں میں سے ہوں جو لائن آف کروزل کو نقصانات پہنچا کر عربوں کے اس منصوبے کو تباہ کر دینا چاہتے ہیں۔ عدیل کواری کے چہرے پر چونکنے کے آثار نمودار ہوئے تھے۔ ایک لمحہ وہ میری آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، وضاحت کرو، اپنی بات کی وضاحت کرو۔ شاید تمہیں اس بات کا علم نہ ہو کہ لائن آف کروزل کی تمام فیکٹریاں اسرائیلی ایجنٹوں کی زد پر ہیں اور صحرائے اعظم میں ان کی تباہ و بربادی کرنے کے لیے زبردست کوششیں ہو رہی ہیں۔ تمہاری 3 فیکٹریاں تباہ ہو چکی ہیں۔ ممکن ہے ان کی تباہی کو تم نے اتفاقی حادثات قرار دیا ہو، لیکن حقیقت یہ ہے وہ اسرائیلی منصوبوں کی کامیابی تھی اور مزید فیکٹریاں اسرائیلی ایجنٹوں کی زد پر ہیں۔ میرا تعلق بھی ایک ایسی شخصیت سے ہے جو اسرائیل نواز ہے۔ وہ بذات خود اسرائیلی باشندہ نہیں، بلکہ اس کا تعلق امریکہ سے ہے۔ امریکی CIA میں وہ ایک عظیم حیثیت رکھتا تھا، لیکن فلسطینی ایجنٹوں کی کوششوں سے اسے امریکن CIA میں معطوب قرار دیا گیا اور وہاں سے نکل کر وہ اسرائیل پہنچ گیا۔ شاید تم نے اس کا نام سنا ہو، وہ اولیو ہاورڈ کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ عدیل کواری میری گفتگو کے جال میں پھنستا چلا جا رہا ہے۔ جو نام میں نے اس کے سامنے لیا تھا یقیناً اس کے لیے باعث کشش تھا۔ وہ کسی قدر بدلے ہوئے انداز میں مجھے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، اولیو ہاورڈ سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ مسٹر اولیو ہاورڈ بین الاقوامی شخصیت کے مالک ہیں۔ میں بذات خود کسی تنظیم سے تعلق نہیں رکھتا، لیکن بے شمار تنظیموں کے لیے کام کرتا ہوں اور مناسب معاوضہ لے کر ہر کام انجام دیتا ہوں۔ مسٹر اولیو ہاورڈ سے میری ملاقات بیروت میں ہوئی اور انہوں نے میری خدمات حاصل کر لی۔ شاید آپ کو یہ معلوم نہ ہو مسٹر عدیل کواری کے صحرائے اعظم میں موساد کے لاتعداد ایجنٹ مصروف عمل ہیں اور اسی سلسلے میں کام کر رہے ہیں، لیکن مسٹر اولیو ہاورڈ ذاتی طور پر بھی لائن آف کروزل کی تباہی کے حامی ہیں اور انہیں بہت سے امریکی یہودی مالی امداد دے رہے ہیں۔ بیروت میں مجھ سے ان کی ملاقات اتفاقیہ طور پر ہو گئی تھی، چنانچہ انہوں نے مجھے ایک پیشکش کر دی۔ انہوں نے کہا کہ اگر ذاتی طور پر میں لائن آف کروزل کی ایک بھی فیکٹری تباہ کر دوں تو وہ مجھے اپنے اس خصوصی فنڈ سے جو امریکی یہودیوں نے انہیں دیا ہے $1,00,000 ادا کریں گے۔ تو تم اولیو ہاورڈ کے ایما پر لائن آف کروزل کے خلاف مصروف کار ہو۔ اسرائیلی ایجنٹوں کے بارے میں مزید کیا معلومات رکھتے ہو؟ اس نے بغور مجھے دیکھتے ہوئے کہا، اسرائیلی حکومت نے ایک ایسے شخص کی خدمات حاصل کی ہیں جو جرائم کی دنیا کا بے تاج بادشاہ ہے اور وہ اپنی کارکردگی میں منفرد ہے۔ آپ کو یقیناً یہ سن کر حیرت ہوگی کہ آپ کی 3 فیکٹریوں کی تباہی کا ذمہ دار وہی شخص ہے، اور اگر آپ کوئی باخبر انسان ہیں تو اسٹیفن براکوڈا کا نام آپ کے لیے اجنبی نہیں ہوگا۔ عدیل میرے ان الفاظ پر بالکل ہی چت ہو گیا۔ اب وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میرے خاموش ہونے پر بھی وہ چند لمحات خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، کیا مسٹر اولیو ہاورڈ کے علاوہ بھی تمہارا تعلق کسی سے ہے؟ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میرا براہ راست تعلق کسی سے نہیں ہے، میں صرف اپنا کام کرتا ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ جب مس ڈریگی نے مجھے صورتحال سے آگاہ کیا
تو میں نے ہر قیمت پر بنگانا میں داخل ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ یہاں میں اسی مقصد کے تحت داخل ہوا تھا کہ اگر مجھے موقع مل جائے تو میں یہیں روپوش ہو جاؤں اور اس کے بعد اپنا کام کروں۔ حالات اس طرح اچانک پیش آئے تھے کہ میں اپنی لینڈ روور یہاں تک نہیں لا سکا اور آپ لوگوں کے علم میں آ گیا۔ بھرطور نہ مجھے اسرائیلی مقاصد سے دلچسپی ہے اور نہ آپ لوگوں کے مفادات سے۔ میں اپنا کام کر کے اپنا معاوضہ وصول کرنا چاہتا تھا اور اس کے بعد اپنی دنیا میں گم ہو جانے کا خواہش مند تھا۔ $1,00,000 میں نے کبھی یک مشت نہیں کمائے، چنانچہ میری تمام تر دلچسپیاں اس پروگرام کے ساتھ تھی۔ البتہ میں اس کا قائل ہوں کہ جب کوئی کام دائرۂ اختیار میں نہ رہے تو پھر اس سے الگ ہٹ جانا چاہیے۔ مجھے اپنی زندگی درکار ہے اور دولت بھی۔ آپ پر میں نے یہ انکشافات کر کے اپنے ہاتھ کاٹ لیے ہیں، لیکن میں نے ہمیشہ زندگی میں اس قسم کے رسک لیے ہیں۔ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ میرے یہ انکشافات آپ کے لیے کارآمد ہیں تو پھر آپ مجھے میرا معاوضہ ادا کر دیجئے، باقی سب کچھ آپ پر منحصر ہے۔ عدیل کواری متخیرانہ نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا، پھر اس نے آہستہ سے کہا، اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ درست ہے؟ کیا ثبوت مہیا کر سکتا ہوں میں آپ کو؟ آپ کے اپنے ذرائع ہیں، آپ کے نمائندے بھی کام کر رہے ہوں گے۔ ان سے کہیے کہ اسٹیفن براکوڈا کی لائن پر کام کریں اور اسے تلاش کر لیں۔ میری بات کی تصدیق ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور ثبوت نہیں ہے آپ کے لیے۔ عدیل کواری چند لمحوں تک سوچتا رہا، پھر اس نے گردن ہلا کر کہا، تمہاری گفتگو نے واقعی مجھے متاثر کیا ہے، لیکن تصدیق کیے بغیر میں کوئی کام نہیں کروں گا مسٹر ویستونیا۔ اور اگر تصدیق ہو جائے مسٹر کواری تو کیا آپ اربوں سے اس قیمتی انکشاف کے عوض مجھے $1,00,000 دلوانا پسند نہیں کریں گے؟ بالکل، تم یوں سمجھ لو $1,00,000 تمہارے ہوئے۔ عدیل کواری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی۔ خدا کا شکر تھا کہ میں اس جن کو بوتل میں اتارنے میں کامیاب ہو گیا تھا، عارضی طور پر ہی صحیح، لیکن یہ خطرناک سچویشن کسی قدر بہتر ہو گئی تھی۔ عدیل کواری تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، تمہیں ایک مخصوص کمرے میں پہنچا دیا جائے گا، وہاں پر سکون سے رہو۔ میرے خیال میں وہ لڑکی جس سے تم نے میرے بارے میں معلومات حاصل کی تھی وہ تم سے بے تکلف ہے، میں اسے تمہاری خدمت پر مامور کیے دیتا ہوں۔ لیکن ایک بات ذہن نشین کر لو کہ یہاں سے باہر نکلنے کی کوشش کی تو بنگانا کے کسی بھی گوشے میں تمہاری زندگی محفوظ نہیں ہوگی۔ میں زندگی کو بلا وجہ داؤ پر لگانے کا عادی نہیں ہوں، یوں بھی میں زیادہ لڑائی بڑائی کا عادی نہیں ہوں۔ میں صرف ذہن سے کام لیتا ہوں، چنانچہ آپ مطمئن رہیں، ایسی کوئی کوشش نہیں کی جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ عدیل کواری کا رویہ بہت نرم ہو گیا تھا اور میں اس سے پورا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ مجھے دوستانہ انداز میں ساتھ لیے ہوئے باہر نکل آیا۔ باہر اس کے وہی دونوں خونخوار آدمی موجود تھے۔ انہوں نے سوالیہ نگاہوں سے عدیل کواری کی طرف دیکھا تو عدیل نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، یہ دوست ہے۔ وہ دونوں حیران رہ گئے۔ عدیل کواری مجھے ساتھ لیے ہوئے اسی عمارت کے ایک اندرونی گوشے میں آیا اور پھر ایک کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا، یہ تمہاری رہائش گاہ ہے، یہاں بہت سے لوگ پہرے پر رہیں گے۔ میں نے جو کچھ کہا ہے اس کا خاص طور سے خیال رکھنا، یہ تمہارے حق میں ہی بہتر ہے۔ اور ایک بار پھر میں تمہیں اطمینان دلاتا ہوں کہ تمہاری ہر بات پر پوری طرح توجہ دی جائے گی۔ میری طرف سے بالکل مطمئن رہیں۔ آپ 50 پہرے دار بٹھا دیں۔ ظاہر ہے مجھے اپنے مقصد سے دلچسپی ہے۔ شکریہ، عدیل کواری نے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اس کمرے کا جائزہ لیا۔ ہتھیار کی صورت میں کوئی چیز میرے پاس نہیں رہی تھی۔ جو کچھ ہو گیا تھا اسے نبھانا انتہائی مشکل کام تھا۔ یہ شاندار تدبیر اچانک ہی میرے ذہن میں آئی تھی اور میں اس میں وقتی طور پر پوری طرح کامیاب رہا تھا، لیکن میں نے اپنے طور پر بہت بڑا خطرہ بھی مول لیا تھا۔ اولیو ہاورڈ ابھی تک اس بات سے لا علم تھا کہ میں لائن آف کروزل کے لیے کام کرتا ہوا افریقہ پہنچ چکا ہوں۔ اب جب عدیل کواری اسے میرے بارے میں تصدیق کرے گا تو اولیو ہاورڈ کو یقیناً اس بات پر شبہ ہو جائے گا کہ وہ شخصیت کون سی ہو سکتی ہے اور ممکن ہے وہ خود ہی اس طرف چڑھ دوڑے۔ چنانچہ اس سے قبل کہ عدیل کواری اس سلسلے میں کوئی مؤثر کارروائی کر سکے، مجھے کوئی عملی قدم اٹھا لینا چاہیے تھا۔ کمرے میں کوئی ایسی شے نظر نہیں آئی جو میرے لیے کارآمد ہوتی۔ ایک ڈائننگ ٹیبل پر کاغذات و قلم کے ساتھ ایک چھوٹا سا انتہائی خوبصورت قسم کا تراش موجود تھا جو فرانس کا بنا ہوا تھا۔ مضبوط اسٹیل کے اس قلم تراش کی لمبائی تقریباً 4 انچ تھی۔ وہ بالکل پتلا اور نوکدار تھا
کسی چھوٹے سے ہتھیار کے طور پر اسے استعمال کیا جا سکتا تھا۔ کچھ نہ ہونے سے ہونا بہتر سمجھ کر میں نے اسے اپنی جیب میں ڈال لیا اور اپنے آئندہ اقدام کے بارے میں سوچنے لگا۔ تقدیر اگر ساتھ دے جائے تو شاید کوئی کام بن جائے، ورنہ فی الحال میں اپنی ہی کوششوں کی زد میں آ گیا تھا۔ تقریباً پون گھنٹہ گزر گیا۔ اس کے بعد دفعتاً دروازے پر قدموں کی آہٹ ابھری اور پھر دروازہ کھل گیا۔ آنے والا عدیل کواری ہی تھا۔ سوری وستونیا، تم سے کچھ باتوں کی وضاحت چاہتا ہوں۔ میں تمہاری بہتری کے لیے بالکل سنجیدہ ہوں۔ ڈریگی اس وقت موجود نہیں ہے، ورنہ یہ ذمہ داری میں اسے سونپ دیتا۔ مجھے اپنے بارے میں مکمل تفصیلات فراہم کر دو۔ اگر مسٹر اولیو ہاورڈ اس بات کی تصدیق کر دیتے ہیں کہ تم ان کے مقرر کردہ آدمی ہو تو یوں سمجھ لو کہ تمہارا کام بن گیا۔ دوسری صورت میں تمہارے لیے کوئی فیصلہ کن بات نہیں کہہ سکتا۔ مسٹر کواری، میں ہر طرح تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں، میں نے جواب دیا۔ مسٹر کواری ایک کرسی پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے میز کی دراز سے ایک رائٹنگ پیڈ نکالا اور اسے گھٹنے پر رکھ کر مجھے سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ تمہارا نام؟ وونیا وستونیا، میں نے جواب دیا۔ اسپینش ہو؟ ہاں، میں بتا چکا ہوں۔ اس سے پہلے تمہارا دائرہ عمل کن ملکوں میں رہا ہے؟ دنیا کے مختلف ملکوں میں کام کر چکا ہوں، مسٹر اولیو ہاورڈ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اولیو ہاورڈ کے لیے کوئی ایسا پیغام جو تم دینا چاہتے ہو؟ بس اس قدر کے حالات نے مجھے یہاں ناکام کر دیا ہے، تاہم میں آخری کوشش کر رہا ہوں۔ لیکن ان سوالات کے ساتھ ساتھ ہی جو سوال میرے ذہن میں ابھر رہا ہے مسٹر عدیل کواری، کیا آپ اس کا جواب دینا پسند کریں گے؟ میں سخت حیران ہوں آپ کے ان الفاظ پر۔ آپ نے کہا ہے کہ آپ اولیو ہاورڈ سے میرے بارے میں تصدیق کریں گے۔ ہاں، مسٹر کواری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہیں اس پریشانی کا شکار نہیں ہونا چاہیے وونیا، بات صرف تمہارا کام بن جانے کی ہے۔ لیکن اگر اولیو ہاورڈ کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ میں نے اس معاملے سے آپ کو آگاہ کر دیا ہے تو میرا کیا بنے گا؟ کچھ نہیں ہوگا تمہارا، مطمئن رہو۔ مجھے اس بات پر ہمیشہ تعجب رہے گا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں ابھی یہاں سے جانے کے بعد اولیو ہاورڈ سے رابطہ قائم کرتا ہوں۔ بس 3-4 روز لگیں گے اور مجھے اس کی طرف سے جواب مل جائے گا۔ میں نے عدیل کواری کی طرف دیکھا اور میری نگاہوں میں تعصب کے آثار ابھر آئے۔ یہ شخص بلا شبہ کام کا آدمی ہے، لیکن افسوس اس نے اپنی موت قریب سے قریب تر بلا لی ہے۔ میں جانتا تھا کہ بعد کے حالات انتہائی پریشان کن ہوں گے، ان لوگوں کے لیے بھی اور میرے لیے بھی، لیکن بعد کی پرواہ کون کرتا؟ اس وقت جو ضرورت تھی اسے پورا کرنا میرا اولین فرض تھا۔ میں نے جیب میں قلم تراش کو ٹٹولا۔ مسٹر کواری پیڈ سے کاغذ پھاڑ کر اسے طے کرتے ہوئے دروازے کی جانب چل پڑے اور میں بالکل ہی بے آواز اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ قلم تراش کھول کر میں نے اپنی مٹھی میں دبا لیا تھا۔ پھر اسے پہلے کہ مسٹر کواری دروازے تک پہنچتے، میں ان کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ میں جانتا تھا کہ یہ عمارت میرے لیے بالکل مخدوش ہے اور اگر مسٹر کواری کے حلق سے ایک بھی آواز نکل گئی تو پھر میری سلامتی خطرے میں پڑ جائے گی۔ چنانچہ ایک لمحہ انتظار کیے بغیر میں نے چھوٹے سے چاقو کا بھرپور وار مسٹر کواری کے نرخرے پر کیا تو تیز اور پتلا چاقو انتہائی صفائی سے ان کا نرخرا کاٹتا ہوا دوسری طرف نکل گیا۔ مسٹر کواری کی آنکھیں خوف و دہشت سے پھیل گئیں۔ خون کا فوارہ ان کے حلق سے نکل پڑا۔ انہوں نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھا، دونوں ہاتھ سامنے کیے اور پھر منہ کے بل نیچے آ رہے۔ میں نے خطرے کے پیش نظر ایک مخصوص ضرب ان کی گردن کی ہڈی پر لگائی جو فیصلہ کن ثابت ہوئی اور مسٹر کواری پلٹ گئے۔ ان کی آنکھیں چھت کی طرف نگراں تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے دم توڑ دیا۔ سارا فرش خون سے رنگین ہو رہا تھا۔ میں نے قلم تراش ان کے جسم سے صاف کر کے جیب میں ڈالا اور پھر جھک کر ان کا لباس ٹٹولنے لگا۔ مسٹر کواری کے بغلی ہولسٹر میں مجھے پستول نظر آ گیا تھا اور اس وقت یہ پستول میرے لیے نہایت قیمتی تھا، چنانچہ میں نے اسے اپنے قبضے میں کر لیا۔ بس یہی موقع تھا کہ میں کوئی عمل کر سکتا تھا۔ جس قدر جلد ممکن ہوتا یہاں سے نکل جانے کی کوشش کرتا۔ باہر میرے لیے خطرات ضرور تھے مگر اس سے کم جو مجھے اس عمارت میں درپیش تھے۔ چنانچہ میں برق رفتاری سے دروازے کی طرف بڑھا، لیکن شاید مجھے دیر ہو چکی تھی۔ جو ہی میں نے دروازہ کھولا مجھے 6-7 افراد نظر آئے جو دروازے کے قریب پہنچ چکے تھے۔ سب سے آگے ایک پستہ قامت داڑھی والا شخص موجود تھا جس نے سوچے سمجھے بغیر کسی ارنے بھینسے کی طرح میرے سینے پر ٹکر ماری۔ وہ کمبخت واقعی کسی ایسے بھینسے کی مانی تھا جو درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ دیتے ہیں۔ میں بری طرح سے کمرے کے وسط میں آ گرا اور دوسرے لمحے اس نے میرے اوپر چھلانگ لگا دی۔
غالباً اس نے میرے ہاتھ میں پستول دیکھ لیا تھا۔ پستول میرے ہاتھ سے نکل گیا اور اس کے ساتھ ہی بھینسے نما شخص نے گریبان سے پکڑ کر مجھے کھڑا کر دیا۔ پھر میں نے ایک تیز اور نسوانی چیخ سنی۔ میرے ہوش و حواس تو اس ٹکر نے ہی چھین لیے تھے۔ چیخ کی آواز کو میں نے سنا ضرور لیکن پہچان نہیں سکا۔ پھر میں نے کسی لڑکی کے الفاظ سنے، او ڈیڈی ڈیڈی، اس ذلیل نے، اس وحشی نے، اس جانور نے ڈیڈی کو قتل کر دیا، میرے ڈیڈی کو قتل کر دیا، آہ ڈیڈی قتل ہو گئے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تب میں نے اسے پہچانا، وہ ڈریگی تھی۔ میری توجہ ایک لمحے کے لیے اس کی سمت ہوئی تھی کہ دفعتاً میرے جبڑے پر ایک زوردار گھونسا پڑا اور اس بار پھر میں اپنا توازن سنبھال نہیں سکا تھا۔ یہ پستہ قامت شخص کمبخت فولاد کا بنا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ اس کے گھونسے سے یوں لگتا تھا جیسے جبڑے نے اپنی جگہ چھوڑ دی ہو۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بے پناہ طاقتور آدمی ہے۔ وہ پھر آگے بڑھا اور اس نے میرے دونوں بازو موڑ کر میرا رخ تبدیل کر دیا۔ اس کے بعد میرے ہاتھوں کو مضبوطی سے کس کر باندھ دیا گیا۔ مختلف آوازیں کمرے میں گونج رہی تھی۔ وہ غالباً مسٹر عدیل کواری کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا، مسٹر کواری مر چکے ہیں۔ نہیں، ڈریگی پھر دل دوز آواز میں چیخی اور اس کے ساتھ ہی وہ میری طرف گھوم گئی۔ اس کی آنکھوں میں خون جھلک رہا تھا۔ میرے ہونٹوں پر نفرت بھری مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے خود بھی تو مجھے دھوکہ دیا تھا جبکہ میں نے اس کی جان بچائی تھی۔ وہ میرے قریب پہنچی اور زور زور سے میرے منہ پر تھپڑ لگاتے ہوئے بولی، کمینے کتے، میں تیرا گوشت اپنے دانتوں سے چبا ڈالوں گی، میں تیرا نرخرا ادھیڑ ڈالوں گی، زندہ نہیں چھوڑوں گی تجھے، زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ وہ وحشیوں کی طرح مجھ پر پل پڑی لیکن دو آدمیوں نے اسے سنبھال لیا۔ پلیز مس ڈریگی، اپنے آپ کو سنبھالیے پلیز۔ چند افراد مسٹر عدیل کواری کی لاش کو وہاں سے اٹھا کر لے گئے۔ میرے بال عقب سے پکڑ لیے گئے تھے۔ وہ لوگ مجھے بری طرح بمبوڑ رہے تھے لیکن اپنے طور پر میں پرسکون تھا۔ میرے دل میں یہ احساس ابھر رہا تھا کہ میں نے لائن آف کروزل کے اس چیف انجینئر کو قتل کر دیا جو اس فیکٹری کو نقصان پہنچانے کے در پہ تھا، اور میں تو صرف اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے سرگرداں تھا۔ زندگی تو بارہا داؤ پر لگائی تھی۔ اگر اس بار کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے تو اللہ کی مرضی، میں اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس خیال نے میرے دل کو بڑا اطمینان بخشا تھا۔ میں ان لوگوں کی تمام زیادتیاں خاموشی سے برداشت کرتا رہا۔ مجھے بری طرح گھسیٹتے ہوئے باہر لایا گیا اور پھر مجھے اس کمرے سے ایک ایسے کمرے میں منتقل کر دیا گیا جس میں فرش کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں تھی۔ دروازے کھڑکیاں بھی نہیں تھے۔ چھت میں بس ایک چھوٹا سا روشن دان تھا، لیکن اتنا کہ جس سے صرف ہوا گزر سکے۔ انسان کے گزرنے کا اس میں سے کوئی تصور نہ تھا۔ یقیناً یہ کمرہ قید خانے کے لیے نہایت موزوں تھا۔ یہاں مجھے دھکیل کر دروازہ بند کر دیا گیا۔ باہر کے ہنگاموں سے اب میں قطعی لا علم ہو چکا تھا اور اس کمرے کے ایک گوشے میں بیٹھ کر یہ سوچ رہا تھا کہ تقدیر نے یہاں میرا ساتھ نہیں دیا۔ اگر یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا تو بڑی آسانیاں فراہم ہو سکتی تھی۔ اب تک کی اس تمام کارروائی میں میرے پیش نگاہ یہی بات رہی تھی کہ لائن آف کروزل میں ہونے والی سازشوں کے بارے میں معلومات حاصل کر سکوں کہ کس طرح وہ لوگ لائن آف کروزل کی ان فیکٹریوں میں موجود ہیں اور کس انداز میں کام کر رہے ہیں۔ بس سعود طلحہ اور دوسرے لوگوں نے مجھے اس بارے میں تمام معلومات فراہم کی تھی کہ انہوں نے اپنے طور پر مشکوک لوگوں سے فیکٹری کے علاقے کو ناپاک رکھنے کے لیے کیا کچھ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود اتنے اعلیٰ پیمانے پر یہ لوگ یہاں موجود تھے۔ یقیناً اپنی حیثیت کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے زبردست پیمانے پر کام کیا ہوگا اور اس طرح ان فیکٹریوں کے علاقے میں اعتماد حاصل کیا ہوگا کہ کسی کو ان پر کوئی شک نہ ہو۔ یہ صورتحال کافی خطرناک تھی۔ اسٹیفن براکوڈا کی ذہانت آہستہ آہستہ مجھ پر آشکار ہو رہی تھی اور میں سمجھ چکا تھا کہ اس کا پھیلایا ہوا جال معمولی نہیں ہے۔ زندگی سے مایوس ہونا کفر تھا۔ اب بھی کوئی ایسا موقع نکل سکتا تھا کہ میری جان بچ جائے۔ چنانچہ اب میں اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا، کوئی تردد نہیں تھا، صرف جبڑا اور پیٹ دکھ رہا تھا۔ میں نے اس شخص کے بارے میں سوچا جسے وہ لوگ لے کر آئے تھے۔ ڈریگی کی آمد کا مقصد کیا تھا؟ اسے یہ بات تو معلوم نہیں تھی کہ میرے اور عدیل کواری کے درمیان کیا گفتگو ہو چکی ہے۔ کیا وہ کوئی خاص معلومات حاصل کر کے آئی تھی؟ اس کا پرجوش انداز یہی بتاتا تھا۔ باپ کی موت نے اسے ایک دم سے حواس باختہ کر دیا تھا، ورنہ شاید کچھ اور بھی ہوتا۔ اب آنے والا وقت میرے لیے جس قدر ہولناک ہو سکتا تھا اس کا اندازہ مجھے بخوبی ہو رہا تھا۔ فی الحال فرار کے تمام امکانات مسدود ہو گئے تھے۔
وقت گزرتا رہا، اب تو میں نے گھڑی کی طرف دیکھنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ فی الحال میرے پاس کوئی منصوبہ نہیں تھا۔ ویسے اس بات کے امکانات تھے کہ لائن آف کروزل میں مسٹر عدیل کی موت کو عجیب نگاہوں سے دیکھا جائے گا اور سوچا جائے گا کہ اچانک ہی وہ کیسے مارے گئے۔ ان کے نعم البدل کے طور پر کسی نہ کسی کا انتخاب ضرور کیا جائے گا۔ ممکن ہے اسی طرح ان لوگوں کی پوزیشن مشکوک ہو جائے، لیکن ان تمام چیزوں سے مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا تھا۔ تھوڑی دیر مزید گزری تھی کہ دروازے کے قفل میں چابی گھومنے کی آواز سنائی دی اور پھر دروازہ اچانک ہی پوری قوت سے کھل گیا۔ لیکن جو شخصیت دروازے کے اندر داخل ہوئی تھی اسے دیکھ کر میں سناٹے میں آ گیا۔ یہ کورنیل تھی، وہی ملازمہ جسے میری خدمت پر مامور کرنے کی مجھے اطلاع دی گئی تھی اور جس سے میں پہلے بھی ملاقات کر چکا تھا۔ کورنیل کے چہرے پر خوف و دہشت کے آثار منجمد تھے۔ اس کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، بالکل اتفاق سے مجھے وہ جگہ معلوم ہو گئی تھی جہاں تمہارے اس قید خانے کے دروازے کی چابی رکھی ہوئی تھی۔ میں زندگی کی بازی لگا کر تمہارے پاس آئی ہوں، صرف چند لمحوں کے لیے۔ کورنیل، تم نے اپنی زندگی کیوں خطرے میں ڈال دی؟ مجھے تم سے روز اول ہی سے ایک عجیب سی انسیت محسوس ہوئی ہے۔ پلیز کورنیل، تم واپس چلی جاؤ، میں تمہاری مدد نہیں چاہتا، کہیں تمہیں کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے، میں نے کہا اور کورنیل کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ بس مسٹر وستونیا، میرا دل چاہ رہا ہے کہ تمہارے لیے جان دے دوں۔ نہیں کورنیل، یہ مناسب نہ ہوگا۔ پھر میں نے پوچھا، کیا باہر کی پوزیشن محفوظ ہے؟ نہیں، ایسے تمام راستوں پر پہرا ہے جو یہاں سے باہر جانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تم کسی بھی قیمت پر یہاں سے نکل نہیں سکو گے، میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ تو پھر تم نے مجھ تک پہنچنے کی کوشش کیوں کی کورنیل؟ میں تمہیں صرف یہی بتانے آئی تھی کہ تم پریشان نہیں ہونا، میں تمہاری مدد کے لیے یہاں موجود ہوں۔ دراصل مجھے مسٹر عدیل کواری نے تمہارے لیے بلایا تھا، لیکن تم نے جلد بازی کر ڈالی۔ عدیل کواری کی موت کے نتائج اچھے نہیں نکلیں گے۔ ڈریگی پاگل ہو رہی ہے، اگر اسے چھوڑ دیا جائے تو وہ در حقیقت دانتوں سے تمہارا گوشت نوچ ڈالے گی۔ اچھا کورنیل، میں نے تمہاری اطلاع نوٹ کر لی، میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوگا وہ دیکھ لیا جائے گا، لیکن پہلے تم اپنی جان بچاؤ۔ میں تمہاری زندگی چاہتا ہوں، میری کوشش تو یہی ہے مسٹر وستونیا کہ ان کی نظر میں مشکوک نہ بنوں۔ در حقیقت میں یہیں رہ کر تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں۔ مجھ سے ایک وعدہ ضرور کر لو کہ اپنے طور پر یہاں سے فرار ہو جانے کی اس وقت تک کوشش نہیں کرو گے جب تک میں تمہیں میدان صاف ہو جانے کی اطلاع نہ دوں۔ ٹھیک ہے، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، اب تم جاؤ، میں نے کہا اور کورنیل عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھتی ہوئی چلی گئی۔ میں نے دروازے میں چابی گھومنے کی آواز سنی اور ٹھنڈی سانس لے کر پھر اپنی جگہ جا بیٹھا۔ میرا خیال تھا کہ قدرت میرے لیے موقع فراہم کر رہی تھی، بشرطے کہ ڈریگی کا جنون اپنی شدت پر نہ پہنچ جائے اور مجھے اس وقت تک کی زندگی مل جائے جب تک کورنیل میرے لیے رائے فرار تلاش نہ کر لے۔ میں اس سے 100% متفق تھا۔ اس وقت واقعی باہر نکل جانا ناممکنات میں سے تھا۔ میں ان لوگوں کو انتہائی احمق سمجھتا اگر وہ اس کی گنجائش چھوڑ دیتے، لیکن وہ احمق نہیں تھے۔ بیچاری کورنیل نے میرے چند الفاظ سے متاثر ہو کر زندگی کی بازی لگا دی تھی، ہر چند کہ وہ بھی انہی لوگوں کی ساتھی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ اس کا تعلق کینیڈا سے ہے اور عدیل کواری کا تعلق بھی کینیڈا سے تھا۔ مجھے اس شخص کی قومیت صحیح طرح سے معلوم نہیں ہو سکی تھی، پتہ نہیں کون تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے عدیل کواری کا میک اپ کر رکھا ہو اور اصل عدیل کواری کہیں اور موجود ہو۔ اس بات کے امکانات بہت زیادہ تھے، لیکن ان باتوں سے کوئی فائدہ نہیں تھا۔ خطرات میرے لیے جوں کے توں تھے، بلکہ اب تو کورنیل کی زندگی کے لیے بھی میں پریشان ہو گیا تھا۔ ڈریگی کو اگر یہ بات معلوم ہو جاتی کہ کورنیل نے مجھ سے ملاقات کی تھی اور وہ میری مدد کرنے پر آمادہ ہے، تو مجھ سے پہلے شاید وہ کورنیل ہی کو ٹھکانے لگا دے گی۔ ظاہر ہے وہ اپنے باپ کی موت پر پاگل ہو گئی تھی۔ میں اس کی وحشی فطرت سے اچھی طرح واقف تھا۔